ایک جملے نے زندگی بدل دی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد شہر میں ایک امیر شخص رہتا تھا جو ہر وقت رقص و سرور اور ناچ گانے کی محفلیں سجائے رکھتا، اور اکثر اس کے لغو گانوں کی آوازیں باہر گلی کوچوں میں سنائی دیتی۔ ایک روز کسی اللہ کے بندے کا ادھر سے گزر ہوا تو انہیں بھی اس شخص کے گھر سے ناچ گانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اتفاق سے اسی گھر سے ایک نوکرانی گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے باہر نکلی۔ اس اللہ کے بندے نے اس نوکرانی سے پوچھا، کیا یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے یا کسی غلام کا؟ سوال بڑا عجیب تھا۔ وہ نوکرانی بولی، آپ مکان کی ظاہری خوبصورتی اور زیبائش و آسائش کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس شخص کا گھر ہو سکتا ہے؟ میرا مالک بغداد کا امیر ترین شخص ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، ہاں، لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہی ہوگا، کیونکہ اگر یہ کسی غلام کا ہوتا تو اس کے گھر سے یوں موسیقی کی لغویات اور رنگ کی آوازیں بلند نہ ہوتی۔ عجیب تاثیر تھی اس اللہ والے کے جملوں میں۔ جب وہ نوکرانی کوڑا ڈال کر واپس گھر گئی تو مالک نے اس نوکرانی سے تاخیر کی وجہ پوچھی تو جواباً اس نے کہا کہ باہر ایک شخص نے مجھ سے آپ کے بارے میں عجیب و غریب بات کہی ہے۔ مالک بولا، وہ کیا بات تھی؟ نوکرانی بولی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا۔ میں نے کہا آزاد کا ہی گھر ہے تو اس شخص نے کہا، ہاں واقعی وہ آزاد ہے۔ اگر غلام ہوتا تو یوں رقص و سرور کی آوازیں اس کے گھر سے بلند نہ ہوتی۔ اس شخص کا یہ جملہ سیدھا اس امیر زادے کے دل پر لگا اور جلدی سے باہر بھاگا تاکہ اس اللہ والے کا شکر ادا کر سکے جس نے اس کے دل اور عقل پر پڑے گناہ اور جہالت کے پردے اتار دیے تھے۔ یہ شخص اتنی بے قراری میں باہر نکلا کہ جوتا پہننا ہی بھول گیا اور پا بھرنا اس اللہ والے کے پاس پہنچا اور صدقے دل سے توبہ کی، اور پھر اپنی توبہ اور اس لمحے کو یاد رکھنے کے لیے اس نے طے کیا کہ زندگی بھر جوتے نہیں پہنے گا۔ تاریخ نے اس شخص کا نام بشیر حافی بتایا۔ بشیر حافی یعنی انسان، اور حافی کا مطلب ننگے پاؤں رہنے والا۔